میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے ساری مصیبتیں ٹال دے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیذکر اللہ فی الرخا، چاہیے کہ مصیبت آنے کے پہلے پہلے خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا کرے۔ دوستو، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کو برابر یاد کریں گے اور خوشحالی میں کبھی اللہ کو بھولیں گے نہیں، تو یقیناً اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ وَفَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ بہرحال ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ورنہ اسی مثالیں بہت تھی۔ ہم بتانا یہ چاہتے دوستو، اللہ کی مدد کے جو مختلف طریقے ہیں، ان میں بہت عظیم الشان طریقہ دوستو وہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑی مدد ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، سب سے بڑی مدد جو اللہ تعالیٰ کی کر سکتا ہے دوستو، اپنے علم کے ذریعے اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے، اپنے علم کے ذریعے۔ غالباً اسی لیے اپنے علم کے ذریعے، اسی لیے شرک کا، بدعات کا، کفر کا، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں جہاد میں تلوار کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے کہیں زیادہ علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں علم کے ذریعے شرک کو مٹانا، بدعات کا مٹانا، باطل کا مقابلہ کرنا، دوستو اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ قرآن پاک موجود ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ہمارے نبی اس قرآن کے ذریعے لوگوں سے جہاد اکبر اور جہاد کبیر کریں، اور غالباً اسی لیے سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی مسجد میں آیا، من جاء فی مسجدی ھذا لم یأتہ الا بخیر یتعلمہ او یعلمہ، میرا جو امتی میری مسجد میں آیا، اللہ کے گھر میں آیا، اور آنے کا مقصد یہ ہے کہ دین سیکھے یا لوگوں کو دین سکھائے، تو اللہ رسول نے فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں ایک بہت بڑا جہاد کرائی، اس کو بھی اللہ نے مجاہد قرار دیا ہے۔ تو دوستو، آج دین اسلام کی سب سے بڑی، جہاں انسان کی قوت، طاقت، سارے اسلحے جواب دیے جاتے ہیں، وہاں اسلام کی مدد زبان سے ہوتی ہے۔ ہمیں بات یاد آئی، اسی ہندوستان میں جب 1857 کے اندر اور اس کے کچھ پہلے سے انگریز نے مکمل طور پر ہندوستان پر غلبہ کیا اور اس نے سوچا اسلام کو یہاں سے مٹائیں گے، تو اس موقع پر شاہ افزودگار ہندوستان کی سرزمین کا یہ سب سے پہلا مناظرہ رہا ہوگا۔ انگریز نے بڑا شور مچایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے عیسیٰ کے ہوتے ہوئے محمد پر ایمان لانا اور محمد کی شریعت پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انگریز حکومت کیا اور آ کر کے دلی میں اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عیسیٰ افضل ہے، محمد مفضول ہے، اور دلیل کیا ہے؟ عیسیٰ آسمان پر ہے، محمد مدینے میں قبر کے اندر۔ بات بالکل درست تھی، بڑی زبردست دلیل تھی اس نے اپنے تئیں۔ اس وقت نہ کسی ایٹم بم کی ضرورت، نہ احتجاج کی ضرورت، نہ پتھراؤ کی ضرورت، اب یہاں علم کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ سپر پاور ہے انگریز، اگر کوئی مسلمان مقابلہ کرنا چاہے قتل کر دے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے بڑی اچھی بات کہی، کہا بھائی کیا دلیل ہے؟ کہا سب سے بڑی دلیل ہے کہ عیسیٰ ہمارے کہاں ہیں؟ آسمان پر زندہ، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ قبر کے اندر مٹی میں۔
تو ذرا بیٹے اوپر والی چیز افضل، نیچے والی چیز؟ قبر میں مٹی میں تمہارا نبی اور ہمارا نبی زندہ آسمان پر۔ اللہ، علم کی ضرورت۔ کہا اللہ کے مدی یہ کس نے کہا وہ ہر اوپر والی چیز اچھی ہوتی ہے؟ کہا بالکل ہوتی ہے۔ کہا بتاؤ، پانی میں خاش و خاشاک کوڑا کرکٹ کہاں؟ تو کہا اوپر۔ کہا موتی کہاں ہوتی ہے؟ کہا نیچے۔ کہا بیوقوف، تو کہتا ہے ارے ساری بیکار چیزیں پانی کے اوپر، اور سب سے کام والی چیز ہیرے جواہرات موتیاں کہاں؟ پانی کے اندر۔ پتا چل گیا اندر والی چیز افضل ہے، اوپر والی مفضول ہے۔ اللہ، انسان آج سارا معاملہ دوستو زبان کا، علم کا، قلم کا ہے۔ اسی لیے جہاں علم کی ضرورت پڑتی ہے اب وہاں علم پر ہمیں غور فکر کرنا چاہیے کہ کون سا علم ہے جس کے ذریعے ہم باطل کا۔ آج دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں کہ دنیا میں ایک بدعت ہو ایجاد ہو اور اس کی کوئی اپنے پاور، قوت، طاقت سے انکار کر سکے، اس کی تردید کر سکے۔ اگر ایک نہیں ہزار بدعتیں ایجاد ہوگی، اگر ایک انسان کے پاس علم ہے کہہ دے گا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیشہ چیز یاد رکھیے گا، اس دین کی خدمت کے لیے جو میں نے نقطہ سامنے رکھا، اس کی دین کی خدمت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک علم کی ضرورت پڑتی ہے، ایک علم کی، لیکن صرف علم کافی نہیں ہوتا، علم کے ساتھ مال کی بھی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں، علم بھی اور مال بھی، پھر ذرا دیکھیں اسلام کی خدمت کیسے ہوتی ہے اور کیسے ترقی ہوتی ہے۔ اور غالباً اسی لیے نبی علیہ السلام ابھی مکی زندگی میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہاں بھی اللہ رب العالمین سورہ مزمل کے اندر، مکی صورتوں میں بھی جہاں ابھی زکوٰۃ فرض نہیں تھی، صرف نماز فرض تھی، وہ بھی ہجرت کے معراج کے پہلے نماز بھی نہیں فرض تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ معراج سے پہلی والی صورتیں اور آیات جو ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے توحید کی، نماز کا حکم دیا، وہی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ ضرورت ہے دوستو اس نقطے کو سمجھیں، جہاں علم کی ضرورت، علم کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے مال کی۔ اور غالباً ہمیں حدیث یاد آئی، ہمارے مشائخ نے ماشاءاللہ، علامہ بھی موجود ہیں، شیخ بھی موجود ہیں، پیچھے بھی بہت لوگ ہوئے، حدیث سنائے ہوں گے، سب سے اچھا انسان کون ہے دنیا کے اندر؟ سب سے اچھا انسان کون؟ اللہ سبحانہ فرمائے لوگو انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بس 4 قسم کے لوگ۔ بڑی پیاری حدیث، انما الدنیا، سنن ترمذی وغیرہ، انما الدنیا لاربعۃ نفر، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، رجل آتاہ اللہ مالا ورزقہ اللہ علما فسلطہ علی حلقتہ فہذا بافضل المنازل۔ اس دنیا کے اندر مسلمان امت میں 4 قسم کے مسلمان امتی ہوں گے۔ یہ امت دعوت کی بات ہے، امت اجابت کی بات ہو رہی ہے۔ 4 قسم کے، سب سے پہلا انسان وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا اور علم کے ساتھ ساتھ مال دیا، لیکن مال دے کر کے ایسے اس کو نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کو مال دیا، فَهُوَ يَتَّقِ اللَّهَ فِيهِ، وہ اپنے مال میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ فَسَلَّطَهُ عَلَى حَلَقَتِهِ، اللہ نے مال دیا، علم دیا اور دل دیا مال خرچ کرنے کا۔ اور میں لوگوں فہذا بافضل المنازل،
یہی انسان قیامت کے دن سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیدا کر دے۔ دوستو پڑھا نمبر 2 وہ انسان ہے رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسرا آدمی جس کو اللہ نے مال علم تو دیا لیکن مال بیچارے کو نہیں دیا۔ اللہ کی مصلحت رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا۔ مخلص ہے جب اپنے مالدار عالم بھائی کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو علم بھی دیا اور مال بھی دیا اور ہمیشہ مال اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، تو کہتا ہے اللہ میرے بھائی کو اچھا رکھنا، اللہ بڑا خوش نصیب ہے، اللہ اگر مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح اچھے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، پہلا انسان جس کو اللہ نے مال دیا، علم دیا اور اپنے علم کی روشنی میں حق جانتا ہے، پہچانتا ہے، ماں باپ کا حق، پڑوسی کا حق، مدرسے کا حق، یتیموں کا حق، بیواؤں کا، اپنے علم کی روشنی میں جہاں بھی دین کی ضرورت پڑی اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا اس کو مال خرچ کرنے کی بنا پر، اور دوسرا آدمی جو تھا جس کو صرف علم دیا لیکن مال نہیں دیا، اچھی نیت کی بنا پر، اچھے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کو قیامت کے دن ایک مقام پر رکھے گا۔ نمبر 2 نمبر 3 رجل آتاہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، اور تیسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا، اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ، شیطان کی راہ میں، غلط طریقے پر، فضول خرچیوں میں بہت زیادہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، کبھی نیک کام میں خرچ نہ کیا، حرام کاریوں میں، فضول ناجائز، اور کہتا ہے اہلکتم مال اللبدا، میں نے مشاعرے میں کتنا مال لگا دیا، بیٹی کی شادی میں کتنا مال لگایا، اور تو بڑی بڑائی کرتا ہے۔ اللہ رسول فرمایا حشر کے میدان میں سب سے بدتر میرا امتی جو ہوگا یہ مالدار ہوگا جس کو مال تو دیا لیکن کبھی مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کیا۔ فہذا بأخبث المنازل، سب سے بدترین درجے کا ہوگا۔ نمبر 3 نمبر 4 آنے فرمایا وہ انسان عبد لم یرزق مالا ولم یرزق علما، اللہ نے نہ اس کو مال دیا نہ علم دیا، دونوں سے محروم ہے، لیکن جب چائے کے ہوٹل میں بیٹھے گا دوستوں کے ساتھ اور اس مالدار نے جو بڑا خرچ کیا ہے اس کا کہیں پیپر میں پڑھا، کوئی میڈیا میں آیا، کسی نے کہا دیکھا اس نے اتنا مال خرچ کر ڈالا بیٹی کی شادی میں، تو بیٹھے بیٹھے بدبخت کیا کہتا ہے ارے اس نے کیا کیا، میرے پاس مال ہوتا تو اس سے آگے میں نکل جاتا، اس سے زیادہ میں خرچ کر ڈالتا۔ اللہ رسول فرمایا پہلا تو حرام جگہوں پر مال خرچ کرنے کی بنا پر حشر کے میدان میں سب سے بدترین تھا، اور یہ چوتھا جو ہے بری نیت کی بنا پر اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ جہنم میں رکھیں گے۔ دوستو نیتیں صاف رکھو۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا کہ جہاں علم کے ساتھ دوستو مال آ جاتا ہے وہاں دین کی مدد بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ اور غالباً حضرت عائشہ نے جب ایک دن اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کا تذکرہ شروع کر دیے، بڑی تعریف کی حضرت عائشہ کا، خدیجہ کا، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ بالکل غصے میں آ گئی، بڑا غصہ آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی عجیب، ہم جیسی کنواری خوبصورت نوجوان بیوی پال جانے کے بعد ابھی وہ خدیجہ جو بوڑھی تھی جس کی آنکھیں اندر چلی گئی، دانت گر گئے، چمڑے لٹک گئے، ہنستی تھی تو تلوا نظر آتا تھا، اس بوڑھی کو ہمیں پا جانے کے بعد بھی اس بوڑھی کو ابھی تک نہیں بھولے، جب دیکھے بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ بڑا غصہ اللہ کے رسول کو آیا، عارف میں عائشہ خبردار،
آئندہ مجھے میری خدیجہ کے معاملے میں ملامت نہیں کرنا. کیوں؟ خدیجہ کا مقابلہ کون ہماری بیوی کر سکتی ہے؟ کیوں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میری خدیجہ نے میری تصدیق کی. جب لوگوں نے میرا بائیکاٹ کیا، میری خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. جب لوگوں نے ہر اعتبار سے مجھے محروم کیا، تو میری خدیجہ نے اپنی پوری دولت لا کر کے میرے قدموں پر ڈال دی. یہ ہے دوستو مدد. نبی علیہ السلام علم ہے اور خدیجہ کا مال ہے. جب دونوں کہیں اکٹھا ہو جائیں تو وہی بات زیادہ بنتی ہے. پھر آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم ہے جتنے بچے اللہ نے مجھے دیے وہ بھی خدیجہ سے دیے ہیں، اس لیے آئندہ خدیجہ کے بارے میں مجھے ملامت نہیں کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے اتنی باتیں بیان کی تو اب ملامت کرنے کے بجائے میں کہتی کہ کاش کی اللہ میں خدیجہ کی جگہ پہ ہوتی، خدیجہ میری جگہ پر ہوتی. کہتے اتنا مجھے رشک ہوتا. دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج امت مسلمہ اس مسئلے پر غور کریں کہ جہاں علم کی ہے ضرورت دین کی مدد کرنے کے لیے، علم والا اپنے علم سے مدد کرے اور مال والا اس علم کی اپنے مال سے مدد کرے. جہاں یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں وہاں پھر دین بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. ہمیں واللہ بتائیں آپ کو کیسے ہمارے اسلاف نے کام کیا. صرف ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھ رہا تھا. صرف ایک طالب علم نے شکایت کی، بڑی بات ہے کیا، وہ دیوبند میں پڑھتا تھا. دیوبند میں اس کی ذرا سا چھپ چھپا کے اہل حدیث تھا. ماشاءاللہ شکایت کی، کوئی اہل حدیث مدرسہ نہیں. ایک مرد مومن اکیلا جب دیکھا کہ ہمارے اتنے بڑے ہندوستان میں کوئی ہمارا اہل حدیث ادارہ نہیں ہے جس میں بہت زیادہ 150 بچے ایک ساتھ پڑھ سکیں، صرف ایک مرد مومن اٹھا. پورا تقریباً یہ 1921 کی بات بتا رہا ہوں. ایک شخص اکیلا اٹھا اور اٹھنے کے بعد دلی میں زمین خریدی، بلڈنگ تیار کیا، ہاسٹل بنایا اور تقریباً 100 بچوں کو کے پڑھنے کا انتظام کیا. اس مالدار نے جب علماء کی مدد اپنے مال کے ذریعے شروع کیا تو ذرا سوچو یہ مشائخ موجود ہیں اللہ کی قسم، 21 سے شروع ہوا اور 47 کتنے سال ہوتے ہیں. اتنے سالوں میں اتنے علماء پیدا ہو گئے. کہا جاتا ہے دارالحدیث رحمانیہ اس وقت کا سب سے بڑا تعلیمی ٹھوس ادارہ تھا. آپ کے بازو میں کلکتہ ہے. جب کلکتہ آباد ہوا اور سارے لوگ اپنا اپنا مرکز بنانے لگے، ایک انسان پنجاب کا رہنے والا مال دیا تھا اللہ نے. اس نے سوچا سارے لوگ اپنے ادارے بنا رہے ہیں، ہماری کوئی مسجد نہیں. علماء پریشان. پنجاب پاکستان کا ایک شخص نکلا اور آیا پورا کلکتہ میں تانتی باغ جو آج کا مشہور خریدا اور تقریباً 300-350 مکانات مسجدیں سب بنا کر کے اہل حدیث جماعت کو وہاں آباد کیا. دوستو ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مال کے ساتھ علم کے ساتھ علم کے ساتھ مال کی بھی طرف توجہ کریں. اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے مال نہیں دیا، ہم کو مال دیا ہے علم نہیں دیا، تو چاہیے کہ آپ کا علم ہو اور ہمارا مال دونوں مل جائیں تاکہ دین کا کام آسانی سے ہو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو صاحب خیر بنائے. ہر آدمی دوستو، ہر آدمی دین کا کام اور دین کے غلبے کے لیے ضرورت ہے. جس کے پاس جو صلاحیت، ایک انسان کے پاس علم ہے،
اپنے علم سے خدمت کرے. ایک انسان کے پاس مال ہے, اپنے مال سے دین کی خدمت کرے. ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے, مال ہے نہیں ہے, کوئی اور صلاحیت ہے, وہ اپنی صلاحیت, ہر چھوٹا بڑا اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے لگے. اجتماعیت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اب تک ہماری کئی یونیورسٹیاں بن جاتی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ گجرات کا نام سنا ہوگا, ایک مسجد ہے لاکھی مسجد, سنا ہوگا کبھی. لاکھی مسجد کیسی بنی ہے, کیسی بنی ہے, تاریخ نہیں معلوم کیسی بنی ہے. ایک انسان اہل حدیث ہوا, مسجد چاہیے, اعلان کیا. اس زمانے میں چندے نہیں ملتے تھے. اللہ کی قسم پوری تاریخ اٹھا, بس ایک مثال, پورے نڑیات کے مسلمان جتنے اہل حدیث, ہر یہ نہیں دیکھا ہمارے پاس, جو جس لائق تھا وہ دینا شروع کیا. یہاں تک کہ ایک نے زیور دیا, ایک نے کیش دیا, ایک کے پاس کچھ نہیں تھا, اللہ کی قسم بکری لا کر کے بیچو لگا, اس کو بکری دیا. اگر پرانی تاریخ دیکھیں گے کسی کے پاس بکری نہیں تھی, مرغی لا کر کے دیا. اب بیچارہ روز دیکھتا ہے ہمارے پاس تو مرغی بھی نہیں. اللہ کی قسم گھر میں 2 انڈے تھے تو دو انڈے لا کر کے دیا. آج اتنی بڑی مسجد بن گئی, اس مسجد کا نام لاکھی مسجد. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.